وتعالى في كلامه القديم وخطاب العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. عزیزان گرامی، مختصر سے وقت میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی. یہ ہمارا ماہانہ پروگرام ہے. تنظیم سہروردیہ کلندریہ کے زیر اہتمام. ہر چاند کی پہلی تاریخ کو، کبھی دوسری کو، کبھی مجبوری ہو تو ایک دو دن اور بھی بڑھا دیے جاتے، لیکن مقرر ہے چاند کی پہلی تاریخ. جیسے ہی مہینہ اسلامی شروع ہوتا ہے، اس کا پہلی تاریخ کے رات کو عشاء کے بعد یہ ہمارا ماہانہ پروگرام کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے. اس دفعہ حسن اتفاق سے وارث صاحب کی باری حسن اتفاق سے آئی، ورنہ یہ پروگرام قرہ اندازی کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے چاند کی پہلی تاریخ. پچھلا قرہ اندازی جو ہوا تھا اس میں نام تو کسی اور کا نکلا تھا. محرم شریف کے مہینے میں وہ بارش کی وجہ سے ان کے گھر کے پاس چونکہ جگہ نہیں ہے اس محفل مبارک کے منعقد کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دن کسی اور کو دے دیجیے. جب ان کے نام کا قرہ نکلے گا تو وہ ہمارا ہو جائے گا. اس لیے حسن اتفاق سے یہ باری اللہ تعالیٰ نے وارث حسین سہروردی کو عطا کر دی. تو اب قرہ اندازی میں جب وارث حسین کا نام نکلے گا تو پھر وہ ان کو دے دیا جائے گا جنہوں نے اپنا نمبر منتقل کیا ہے وارث حسین کی طرف. یہ ہمارا ماہانہ پروگرام ہے اور یہاں بھی قرہ اندازی ہوگی. آخر میں آپ کے سامنے قرہ اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا وہ آپ کے علم میں آ جائے گا.
یہ ہمارا ایک پروگرام کچھ عرصے سے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم تو حقیقتیں نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور جو سمجھ کر جان کر معلوم کر کے حقیقت پڑھ کر علم رکھ کر بھی جو لوگ کسی حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میلاد شریف کے لیے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کی محفل منعقد کرنے کے لیے کسی اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ جب جی چاہے کوئی کتاب معتبر ہاتھ میں لے لو، گھر کے آدمی آ جائیں، پڑھنا شروع کر دو، بس ذکر میلاد ہو گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں۔ کسی اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہیں ذکر رسول کے لیے اہتمام بھی گویا ناگوار گزرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ان کے ہاں تقریبات بڑے اہتمام سے ہوتی ہیں، سارے اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جلسہ کرنا ہو، کسی لیڈر نے آنا ہو، کسی عالم نے آنا ہو، کسی بزرگ نے آنا ہو، اس کی آمد کا علم ہو تو سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، لیکن ذکر رسول کے لیے وہ کہتے ہیں اہتمام نہ کیا جائے۔ حالانکہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منعقد کرنے کے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اہتمام کیا جائے وہ کم ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں کوئی عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اہتمام معاذ اللہ ناگوار گزرتا ہے۔ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا بھی اہتمام کیا جائے بشرطے کہ وہ عشق اور محبت کے ساتھ ہو، عقیدت کے ساتھ ہو، رضائے الہی کے لیے ہو، قرب الہی کے لیے ہو، رضائے مصطفیٰ کے لیے ہو، تو وہ جتنا بھی اہتمام کیا جائے وہ کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے فضل سے بڑھ چڑھ کر اہتمام کرتے ہیں اور اپنی عقیدت اور محبت اور عشق اور وارفتگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔
کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار اور محبت نہیں کرے گا۔ اس پیار اور محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اسی طرح ہوگا کہ آپ حضور کے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی۔ ایمان کی تکمیل ہی اس بات پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، یہاں تک کہ خدا سے بھی بڑھ کر۔ سن لیں آپ، ہمیں تو نہ خدا سے محبت ہے نہ رسول سے محبت ہے، ہمیں تو دنیا سے محبت ہے، یہاں تک کہ اللہ سے بھی بڑھ کر رسول سے محبت کی جائے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے، وہ کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد۔ اب یہ اقبال کی بات ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس سے پہلے ایک جگہ پر لکھتے ہیں ذرہ درد نبی از حق طلب، ذرہ درد نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ کہ اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درد اور عشق کا ایک ذرہ مانگو، اس سے زیادہ کوئی دولت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور عشق اور محبت قلب و جگر کی طاقت بن جاتا ہے تو اس وقت اللہ سے بھی بڑھ کر اس کا محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ از خدا محبوب تر گردد نبی، خدا سے بڑھ کر اس کا رسول محبوب بن جاتا ہے اہل عشق کا۔ کیوں بن جاتا ہے؟ اب جب خدا سے بھی بڑھ کر رسول سے محبت کی جائے گی تو یہ دراصل خدا کے حکم کی تعمیل ہے، یہ دراصل خدا کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ارے تم مجھ سے کیا محبت کے دعوے کرتے ہو، مجھ سے کیسے محبت کرو؟ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو ہم تمہیں بتاتے کہ ہم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے قرآن میں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو اے محبوب کہہ دیجئے فتبعونی، میرے غلام بن جاؤ، یحببکم اللہ، میری غلامی تمہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گی۔ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، بس میرے بن جاؤ تم، میرے کیا بن گیا، تمہیں خدا نے خود اپنا دوست بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب رکھے۔ جب ساری دنیا سے حضور اکرم محبوب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے اپنی ذات سے محبت کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ بس میرے محبوب سے محبت کرو۔ خدا سے کیسے محبت کرو گے؟ خدا کو تمہارے پاس آ جائے گا یا بیٹھا ہوا ہے یا تم اسے پالو گے، اس سے محبت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے رسول سے محبت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی تعلیمات پر چلو، اس کے رسول کی سنت پر عمل کرو، اس کے رسول کے ذکر کے لیے اہتمام کرو۔
جان مال آل عزت آبرو کے ساتھ اپنے اس کے محبوب پر قربان ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو ذکر رسول کے لیے جتنا بھی اہتمام کیا جائے وہ کم ہے۔ معاذ اللہ، بعض لوگ تو اسے فضول خرچی میں شمار کر دیتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر پاکستان میں جو شہر سجائے جاتے ہیں، گلی کوچے سجائے جاتے ہیں، مکان سجائے جاتے ہیں، میلوں تک روشنی کا اہتمام ہوتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، فضا کو دیدہ زیب بنایا جاتا ہے، اس کے رسول کا اظہار کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ حضور کی آمد کا جشن منانے کے لیے خرچ کر دیے جاتے ہیں، تو لوگوں کو اس میں فضول خرچی نظر آتی ہے۔ اور خود اپنے گھر میں کوئی تقریب کرنی ہو تو چاہے کتنا بھی اہتمام کر لے، اس میں فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ پاس نہ ہو تو قرضہ لینا پڑتا ہے، مکان بیچنا پڑتا ہے، زمین بیچنی پڑتی ہے اپنا ناک رکھنے کے لیے، اپنا ناک رکھنے کے لیے، اپنا بھرم رکھنے کے لیے، سب کچھ داؤ پر لگا دیا جاتا ہے۔ میاں ایمان کو بچانے کے لیے بھی سب کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ ایمان کی حفاظت جبھی ہوگی جب محمد مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا احساس ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک اشارے میں حضور پر جان مال عزت آبرو آل اولاد سب کچھ قربان کر دیتے تھے، ایک لمحے میں، ایک اشارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کتنا بلند مرتبہ دیا اور آخرت میں کتنا بلند مرتبہ۔ یہ عشق رسول اور اطاعت رسول اور فرما بردار رسول کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر رسول کے لیے کسی اہتمام کی کیا ضرورت ہے، بس کوئی کتاب میلاد شریف کی لے لو، گھر والوں کو بٹھا لو، پڑھ لو، بس ہو گیا میلاد شریف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذکر سے بے اعتنائی کی بڑی زبردست دلیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو احترام رسول، اکرام رسول، تعظیم و تکریم رسول یہ پسند ہے، اور اس اعزاز، اس اکرام، اس تعظیم و تکریم، اس درد اور اس عشق کے اظہار کے لیے جتنا بھی کچھ کیا جائے بشرطے کہ خلوص نیت سے کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کے نتائج بہترین اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب دن مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب چاہو ذکر کر لو۔ یہ تو الگ بات ہے، حضور کے ذکر کے لیے کوئی وقت کی تخصیص نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میلاد کے لیے کسی دن کی ضرورت نہیں، جب چاہے ہم کریں، لیکن جتنا بھی اہتمام کرنا مقصود ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کچھ وقت مقرر کرنا پڑے گا، دن مقرر کرنا پڑے گا، جگہ مقرر کرنی پڑے گی۔ بھئی یہ کیا ہے، فاتح کے لیے آپ جمعرات کا دن مقرر کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے جمعرات کی، کسی اور دن نہیں ہو سکتا؟ ایسے لوگ بھی کہنے والے، عرس کا دن ہے، جمعرات آپ نے کیوں رکھی؟ کیا کوئی خاص بات ہے جمعرات میں؟ ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا خاص بات ہے جمعرات میں، اور جن کو پتہ ہے وہ پتہ رکھ کے بھی اگر ایسی بات کرتے ہیں تو وہ انتہائی جاہل ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کائنات پر نظر دوڑائیے، کون سا ایسا کام ہے جو وقت کے اندر نہیں ہوتا اور بے وقت ہو رہا ہے؟ بتائیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے
دن کو یا تاریخ کو یا وقت کو یا جگہ کو. یہ آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بے شمار سیارے ہیں، بے شمار ستارے ہیں. چاند ایک ہے، سورج ایک ہے، ہر ایک کا مدار الگ الگ ہے، ہر ایک کا مشرق الگ ہے، ہر ایک کا مغرب الگ ہے، ہر ایک کے چلنے کا، تیرنے کا، آنے جانے کا راستہ مقرر ہے. یہ تمام سیارے، تمام ستارے دن رات گردش کرتے ہیں، لیکن اپنے محور کے اندر رہتے ہیں. مقرر کیا گیا ان کا راستہ کہ اس راستے پر تم نے ہمیشہ رہنا ہے، ایک دوسرے کے راستے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. چاند کے نکلنے کے، غروب ہونے کے، سورج کے نکلنے کے، غروب ہونے کے مشارق اور مغارب الگ الگ ہیں. قیامت کا دن اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ہنگامی طور پر قیامت نہیں آئے گی، ایک دن مخصوص ہے، ایک دن قیامت کے لیے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے میرے پروردگار، تو تمام دنیا کے لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے کہ جس دن کو تو نے مقرر کر دیا ہے اس کا نام یوم القیامت رکھا ہے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ایک ایک ساعت مقرر کر دی گئی ہے، لمحات مقرر کر دیے گئے. ابتدائی حالت کے ماں کے رحم میں آنے کا وقت مقرر ہے، پیٹ میں رہنے کے اوقات اور مہینے مقرر ہیں، خواہ وہ 6 ہوں یا 7 ہوں یا 9 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں. اس کی پیدائش کا وقت مقرر ہے. اس کی زندگی کا دن مقرر ہے. کتنا کھائے گا وہ مقرر ہے، کتنا پیے گا وہ پانی مقرر ہے، کیا کیا پیے گا وہ چیزیں ساری مقرر ہیں، جو پہنے گا وہ مقرر ہے. کتنے سال کتنے دن جیے گا وہ، کس دن مرے گا وہ دن مقرر ہے، وہ ساتھ مقرر ہے، وہ لمحہ مقرر ہے، کہاں دفن ہوگا وہ جگہ مقرر ہے. کون سا کام جو کو مقرر کیے بغیر جو ہم اگر جمعرات کو پروگرام کرتے ہیں یا پیر کو پروگرام کرتے ہیں یا کسی خاص دن کو کرتے ہیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دن مقرر کرنے کا تک کہاں ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت ہی ہے جو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہفتے کے 7 دن مقرر ہیں یا نہیں ہے؟ مہینے کے 30 دن مقرر ہیں، سال کے 365 دن مقرر ہیں، 12 مہینے مقرر ہیں. کوئی کام جو ہے بغیر تنظیم کے نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے برقرار رکھنے کے لیے جب کوئی کام بغیر تقرری کے نہیں ہو رہا ہے تو ذکر رسول کے لیے بھی دن مقرر کرنا پڑتا ہے، وقت مقرر کرنا پڑتا ہے، جگہ مقرر کرنی پڑتی ہے تاکہ حضور کی شان کے شایان اہتمام کیا جا سکے. عزیزان گرامی، یہ جمعرات کے بارے میں جو میں نے کہا یہ سن لیجئے، پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں کہ کیا خصوصیت ہے جمعرات کو. اگر ہم جمعرات مقرر کرتے ہیں فاتحہ کے لیے، عرس کے لیے، محفل میلاد کے لیے، محفل نعت کے لیے، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جمعرات لوگ ضرور لیتے ہیں، باقی دن بہت کم. اس کا کیا ثبوت ہے؟ 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد تقریر ختم ہوگی. ایک حدیث تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں.
امام ترمذی اور امام نسائی نے، دو اماموں نے، دو محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور مشکات شریف نے ترمذی اور نسائی کے حوالے سے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ یہاں تک آپ کو پتہ بتا رہا ہوں کہ جہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزوں کا ذکر ہے، ان نفلی روزوں کے باب میں یہ تینوں حدیثیں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، کبھی کام آئیں گی یہ باتیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، منگل کا نہیں رکھتے تھے، جمعے کا بھی نہیں رکھتے تھے، ہفتے کا بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی خاص طور پر ویسے رکھتے تو وہ سارے دنوں کے تھے۔ رمضان میں تو پیر، منگل، بدھ، جمعہ، ہفتہ سبھی آتے ہیں، یہ نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور نفلی روزے بھی حضور جب رکھتے تھے تو شعبان المعظم میں سب سارا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی پورا مہینہ شعبان کا رکھتے تھے، کبھی شعبان کے چند دن رکھتے تھے، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، باقی چھوڑ دیتے تھے، لیکن رمضان کے جو پورے روزے، یہ نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ ضرور رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، مشکات شریف، یہی روزوں کے، نفلی روزوں کے باب میں یہ حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، یورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر بندے کے پورے ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ پیر اور جمعرات کو ہر بندے کے ہفتے بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فأحب ان یعرض عملی وانا اصوم، فرماتے ہیں میری یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میرے اعمال نامے پیش ہو تو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ بتائیے کہ جمعرات جی جو کیا رکھا ہے جمعرات میں، تمہیں کیا پتا کیا رکھا ہے؟ تمہیں وہ عقیدہ، وہ توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی ہے، پڑھ کے بھی تم معاذ اللہ اپنی اس میں عقل کے پیچھے لگاتے رہتے ہو۔ فرمایا میں یہ محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ جب اعمال نامہ میرا پیش ہو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہو۔ تیسری حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اچھا آپ سے پوچھا گیا، فقیر یا رسول اللہ ہے یصوم الاثنین والخمیس، آپ یہ کیا پیر کو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، کیا ہے ان دنوں کی فضیلت؟ مطلب یہ تھا کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا پیر کا دن وہ ہے یوم الاثنین ولدت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اس دن میں نے ہجرت کی ہے، اس دن میں مدینہ میں داخل ہوا ہوں،
اور اس دن مجھے دنیا سے جانا ہے. یہ پیر کا دن اتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ولادت اور میری دنیا سے جانے کا دن، ہجرت کا دن، نزول وحی کا دن جو ہے، مدینہ میں داخلے کا دن جو ہے، یہ پیر مقرر کیا ہے. لہذا مجھے پیر سے بڑی محبت ہے. تو یہ دن تو اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ. اور پھر فرمایا یہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن وہ دن ہے یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، لیکن ان کو معاف نہیں کرتا، ان کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیقول، وہ فرماتا ہے دا، ان کو چھوڑ دو، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ جب آپس میں صلح کر لیں گے تب ہم ان کو بھی بخش دیں گے. آیا خیال جی؟ آج کل تو سینوں میں بغض اور حسد اور نفرت اور پتہ نہیں کیا کیا بھرا پڑا ہے. کیا کہا جائے؟ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر اور جمعرات کے دن کتنے معزز دن ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے. آپ کہتے ہو رسول اللہ جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے تھے جی؟ پیر کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فلاں دن کیوں رکھتے تھے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ اللہ کا رسول جو ہے وہ کیوں رکھتا تھا؟ اب اس نے بتا تو دیا کہ بلا وجہ کا اعتراض، ادھر ادھر کی کتابیں اور اخبارات وغیرہ پڑھ پڑھا کر لوگ عالم ہو گئے ہیں، سن سنا کر عالم ہو گئے، پتہ کچھ نہیں ہے. اب جس کو یہ پتا ہو کہ پیر اور جمعرات کا دن رسول اللہ کے نزدیک کتنے محبوب دن ہے تو وہ کبھی اعتراض نہیں کرے، کیونکہ ہمیں تو حضور کے اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک صحابی بڑے روزے رکھتے تھے، نفلی بہت سارے رکھتے تھے. آپ نے فرمایا اتنے روزے مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، ہمارا مقابلہ نہیں تم کر سکتے. ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو. اور 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے بھی رکھ لیا کرو. 13، 14، 15 ان کو کہتے ہیں ایام 20. ساری دنیا کے علماء جن کو خدا نے علم صحیح دیا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ روزے، نفلی روزے جو ہیں، ان کا بہت بڑا ثواب ہے. اور یہ اللہ کے بندے ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 روزہ رکھتے ہیں. یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے رکھوائے تھے روزے اللہ نے. جب دنیا میں تشریف لائے تھے، جنت سے باہر آئے تھے، اللہ کی حکمتوں کے تحت کوئی گناہ کی سزا نہیں تھی آدم علیہ السلام. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے خطا کی ہے. نبی خطا نہیں کرتا ہے، نبی سے کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے، نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر ہی خلیفہ بنایا تھا، انہیں زمین پر آنا ہی آنا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. کوئی انہوں نے خطا وطا نہیں کی. یہ الگ مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتا. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. حضور کے ذکر کے لیے جتنا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں کریں، بشرطے کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا جذبہ کار فرما ہو، نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. کیونکہ نمائش اور دکھاوا کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، خدا کیا اس کی کوئی قدر نہیں. للہیت کا جذبہ ہو، اللہ رسول کی رضا ہو، وہ دوسروں کی نظر میں کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ رسول کے نزدیک وہ سب سے بڑا کام ہے. الاعمال بالنیات، اس لیے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے. نیتوں پر سودا ہے دنیا آخرت کا، خدا اور خدا کے رسول کے نزدیک. دعا کرو اللہ ہماری نیتیں ٹھیک رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم. لو جی
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ میں چند شعر سناتا ہوں وہ جو وارث حسین صاحب کے ذوق کے پیش نظر. سرکار دے در والے رہندی ہے نظر میری سرکار دے در والے رہندی ہے نظر میری سرکار دے در والے رہندی ہے نظر میری اس درد جدائی تے ہوندی ہے گزر میری اس دردی جدائی تے ہوندی گزر میری کرو پل پل ذکر ذرا او دے نوری مکھڑے دا او مکھے رات فراقاں دی ہو جاوے سحر میری مکے رات فراقاں دی ہو جاوے سحر میری آقا تیرے دردی گدائی تے ہوندی ہے گزر میری آ جاوے مدلے تو کوئی چٹھی میرے نادی رات تک تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری رات تک تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری سلطان مدینہ میں منگتا تیرے دردا او تم تیری سخاوت دی خالی جھولی بھر میری تم تیری سخاوت دی خالی جھولی